اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ گزشتہ پہلے بھی کئی ویڈیو میں آپ کو اصلاحی باتیں بتائی ہیں اور آج بھی ایک خاص موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے 14 فروری۔ 14 فروری کو جو تحفے دینے کا رواج پاکستان میں نکل آیا، مسلمانوں کچھ شرم کرو، کچھ شرم کرو۔ یہ تحفہ آیا کہاں سے؟ یہ یورپ ممالک میں جن کے ماں باپ بوڑھے الگ سیپریٹ کر دیتے ہیں، وہ سال میں ایک بار جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، جن کو توفیق۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ ہماری طرح ویلے نہیں ہیں وہ کہ جنالی پھول پکڑ کے پھرتے رہیں، کون کسی کو دیں، کس کو دیں۔ کارڈ پکڑا ہوا کسی نے، پھول پکڑا ہوا کسی نے، لاکٹ پکڑا ہوا کسی نے، چلو جی ایک اس کو دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے۔ بازار لگ گئے، کارڈ چھپ گئے، پھول رس سجا لیے، پرفیوم رکھ لیے۔ آج پرفیوم دینا، کارڈ دینے، پھول دینے، نہیں میں گھڑی لوں گی، اچھا جی گھڑی مل جائے گی، نہیں اب تو موبائل چل رہا ہے، موبائل لے کے دو اس سال۔ اللہ کے بندو شرم کرو، مسلمانوں نماز پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، یہ سیدھا راستہ ہے؟ یہ شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ ان چیزوں سے باز رکھتا ہے، ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ محبت تقسیم کرنی ہے، عام کرو، روزانہ کرو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، بہن کو، بھائی کو، ماں باپ کو، رشتہ دار عزیز کو، دوستوں کو، ان کو نہیں۔ تحفہ ہی دینا نا، 14 فروری کو دینا ہے تحفہ۔ درود شریف پڑھو، درود و سلام پڑھو آقا کو بھی، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے طفیل ہمیں جنت میں لی ہے، جن کے طفیل ہم کھا رہے ہیں، جن کے طفیل قرآن آیا، نماز آئی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹیوں کی عزت کیسی کی جاتی ہے، ماں کی عزت کیسی کی جاتی ہے، باپ کی عزت کیسی کی جاتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ خلوص کیسا کرنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے، سب کے بارے میں بتایا۔ ان کو گفٹ دو جا، اور ایک دن نہیں، جب دل کرے جاؤ۔ تم نے تو حد کر دی، 14 فروری کو ہی دینا۔ باز آ جاؤ، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے آج پورے مسلمانوں پر عذاب آیا ہو۔ اس کردار سے اللہ ناخوش ہے، اور خالی یہ ایک ہی نہیں، ہر گھر میں ناچ گانا،
جھوٹ، وعدے کرتے ہو توڑ دیتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ کرے اور توڑ دے، وعدہ خلافی کرے، وہ میری امت میں سے نہیں کہا بے نمازی میری امت میں سے نہیں کہا جو روزے رکھتا ہے میری امت میں سے وعدہ توڑنے والے کو، وعدہ خلافی کرنے والے کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا امت ہی نہیں۔ جب امت ہی نہیں ہوگے تو جنت کہاں سے ملے گی؟ سیدھا جہنم، غیر حساب کتاب، کوئی حساب نہیں ہو۔ پڑھتے رہو نمازیں، اور وعدہ کس سے کی ہے؟ میں کس وعدے کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ادھر اللہ سے وعدہ کیا، ادھر توڑ دیا۔ بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا کہاں گیا تھا؟ کہاں جگہ پہ؟ اچھا، گیا کہیں اور ہے، ادھر ہی تھا۔ جھوٹا، جھوٹ بولنے والے پر لعنت۔ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے والے پر لعنت بھیجی۔ جھوٹ مت بولو، سچ کا سہارا دو، غیبت مت کرو۔ ہمارے انہی مالوں کی وجہ سے آج کشمیر میں اور پاکستان، دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے کوئی دعا کو نہیں، دعا کرتے بھی ہیں تو بس ایسے ہی دعا کر لی، چلو جی۔ دعا یہاں سے ہوتی ہے، یہاں سے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو عذاب کی بشارت سنائی کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تو تمام قوم جتنی بھی تھی سب نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، جوان، سب، اور ایک جگہ پہ جمع ہو، سب نے سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان سے عذاب ڈالا۔ مسلمانوں، آج سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہمارے اوپر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں، ستم ہو رہے ہیں، واللہ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کیا کرے گا تم پر ظلم کر کے اگر تم اللہ کی بات مانو۔ جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تمہارا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ مانگتے رہو دعائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ توبہ کرو، سچی توبہ کرو، خدا کی قسم تمہارے اوپر سے عذاب ٹل جائے گا۔ آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، سچی توبہ کر لو، سروں پہ دوپٹے رکھنا شروع کر دو، ناچ گانے چھوڑ دو، نماز کا سہارا لو۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اور آگے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، نماز اور صبر سے سہارا لیا کرو۔ یہ اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفے کو ہم چھوڑ دیے، ہم نے مولویوں سے وظیفے لینے شروع کر دیے۔ اللہ وظیفہ دے رہا ہے، مصیبت اور پریشانیوں کا کیا؟ نماز اور صبر سے سہارا لو، یہ اللہ وظیفہ دے رہا ہے۔ تو یہ وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ نماز پڑھو اور صبر کرو، اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ یہ عذاب ٹل جائے گا، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عزیز۔ اسی حوالے سے میں آپ کو گائے بگا کچھ نہ کچھ باتیں بتاؤں گا، اہدنا الصراط المستقیم کا اور کیا مطلب ہے۔
تو مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.